السلام علیکم۔ میرا نام ولی بٹ ہے، میں گجرانوالہ سے تعلق رکھتا ہوں۔ آج کل آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے اور سڑکوں پر بھیک مانگتا ہوں۔ میں کسی دور میں اچھے خاصے کاروبار کا مالک تھا۔ میری شادی میرے بچپن کے منگیتر شائستہ صدیقی سے ہوئی تھی۔ شائستہ کے اور میرے والد صاحب بہترین دوست تھے، اور جب شائستہ پیدا ہوئی تب ہی دونوں نے باہمی رضامندی سے اپنی دوستی کو رشتہ داری میں بدلنے کا فیصلہ کیا اور رشتہ طے کر دیا۔ شائستہ نے جب میٹرک پاس کی تو اس کے خاندان کا زوال شروع ہوا۔ اس کے والد صاحب کو کاروبار میں خسارہ ہوا تو انہوں نے بینک سے قرض لینے کے علاوہ گھر گروی رکھ کر بھی قرض لیا اور ٹرانسپورٹ کا کاروبار شروع کر دیا، مگر وہ پھر بھی کامیاب نہ ہو سکے اور قرض کی رقم بھی ڈوب گئی۔ یہاں تک بینک والے ان کے پیچھے پڑ گئے۔ دوسرے گھر کے عوض رقم فراہم کرنے والوں نے بھی گھر خالی کرنے کا کہہ دیا۔ میرے والد صاحب نے ان کو سپورٹ فراہم کرنے کا فیصلہ کیا اور انہیں دبئی بھیج دیا، مگر وہ وہاں بھی کامیاب نہ ہو سکے کیونکہ وہاں ہاتھ سے محنت کرنا پڑتی تھی، اور شائستہ کے والد صاحب نے کبھی ہاتھ سے محنت کرنا سیکھا ہی نہیں تھا، لہٰذا وہ ناکام ہو کر واپس لوٹ آئے اور پھر ایک رات اپنی مرضی سے اپنی موت کو گلے لگا لیا۔ ان کی موت کے بعد میرے والد صاحب نے ان کی بیوی اور بیٹی کو اپنے گھر میں پناہ دی، ان کی مالی معاونت کی، شائستہ کی تعلیم کا سلسلہ دوبارہ شروع کروایا، مگر وہ شدید ڈپریشن کی وجہ سے نہ پڑھ سکی۔ انہی مشکلات اور آزمائشوں سے گزرتے ہوئے ایک دن اس کی ماں بھی چل بسی۔ اب شائستہ فقط ہمارے سہارے پر تھی۔ تب میری والدہ اور بہنوں نے کھل کر اپنے تحفظات کا اظہار شروع کر دیا اور میرے والد صاحب کو اپنے دوست کی بیٹی شائستہ اور اپنی بیوی بچوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنے کو کہہ دیا۔ میرے والد صاحب انتہائی زیرک انسان تھے۔ انہوں نے معاملہ فہمی سے کام لیتے ہوئے مجھے اپنا آدھا کاروبار دیا اور لاہور میں ایک گھر شائستہ کے نام پر لے کر دے دیا تاکہ اس کا مستقبل محفوظ رہے، اور میرا شائستہ سے نکاح کروا کر ہمیں لاہور والے گھر میں بھیج دیا۔ میری والدہ صاحبہ اور بہنیں میری شائستہ کے ساتھ شادی پر خوش نہ تھیں۔ دوسری طرف والد صاحب اپنی دوستی کی لج پالنے پر بضد تھے، جس کی وجہ سے گھر کے حالات بگڑتے گئے، یہاں تک کہ نوبت طلاق تک پہنچ گئی۔ میری والدہ صاحبہ نے مطالبہ کر دیا کہ یا میرا بیٹا اپنی بیوی کو طلاق دے کر میرے ساتھ رہے یا آپ مجھے طلاق دے دیں اور میں اپنے بچیوں کو لے کر اپنے میکے چلی جاتی ہوں۔ میرے والد صاحب نے معاملات سنبھالنے کی بہت کوشش کی، مگر شاید تقدیر کو کچھ اور منظور تھا، لہٰذا اس بات کو لے کر میرے گھر میں روز ہنگامہ ہونے لگا۔ میرے والد صاحب کا برادری اور بزنس کمیونٹی میں تماشا بن کر رہ گیا اور ہمارے گھریلو معاملات بر زبان زد عام زیر بحث آنے لگے۔ ان حالات میں بھی میرے والد صاحب نے مجھ سے گھر کے معاملات ڈسکس نہ کیے، یہاں تک کہ ایک رات وہ بھی چپ چاپ چل بسے۔ والد صاحب کی موت کے بعد میں آدھے کاروبار کا مالک تھا، باقی آدھے کاروبار کے مالک میری بہنیں اور والدہ صاحبہ، اور میرے گھر والوں نے ایک بار پھر میری بیوی پر ظلم کی انتہا کر دی، مگر اس کے باوجود میں نے گھر والوں کو بچانے کی خاطر بیوی کو کنٹرول میں رکھا۔ ہوا کچھ یوں کہ میری بڑی بہن نے شائستہ کو اپنا سوٹ استری کرنے کے لیے دیا، گو کہ میرے گھر میں کک، سویپر اور لانڈری کے لیے الگ الگ ملازمین تھے، مگر شائستہ کی ڈیوٹی میری بہن کا سوٹ استری کرنے پر لگائی گئی اور سوٹ استری کی خرابی کی وجہ سے جل گیا۔ سوٹ خراب ہونے کا بدلہ لینے کی خاطر میری بہنوں نے میری والدہ کی سرپرستی میں گرم استری شائستہ کے منہ پر لگا دی، جس سے اس کے چہرے کی ایک سائڈ مکمل طور پر نہ صرف جل کر سیاہ ہو گئی بلکہ اس کی ایک آنکھ کی بینائی بھی چلی گئی۔ میں جب رات کو گھر آیا تو تب تک شائستہ کو ایک کمرے میں بند کر کے رکھا گیا، جہاں وہ تکلیف کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہونے کے بعد دوبارہ ہوش میں آ چکی تھی۔ تب پہلی بار میری بیوی نے مجھ سے طلاق کا مطالبہ کر دیا، مگر میں نے حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اسے بہلا پھسلا کر روک لیا تاکہ میری بہنوں یا والدہ کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہ ہو سکے۔ اس کا علاج کروایا، یہاں تک اس واقعے کو سال گزر گیا۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ اب شائستہ قانونی کارروائی نہیں کر سکتی تو میں نے ہیلے بہانوں سے لاہور والا گھر اپنے نام منتقل کروانے کے بعد اسے طلاق دے دی۔ اس کی ایک آنکھ ضائع ہو چکی تھی اور پھر رہنے کو کوئی ٹھکانہ بھی نہ تھا، رشتہ دار سب پہلے ہی چھوڑ چکے تھے، لہٰذا وہ سڑکوں پر بھیک مانگ کر گزارا کرنے لگی، اور میں نے دوسری شادی والدہ اور بہنوں کی پسند سے کی۔ اپنی شادی کے بعد بہنوں کو بھی رخصت کر دیا، یہاں تک کہ میری اولاد جوان ہو گئی۔ سب کچھ خیر خیریت سے گزرا۔ میری اولاد جوان ہوئی تو ہم ماں بیٹے کا مکافات عمل شروع ہو گیا۔ سب سے پہلے میری بیٹی نے طیش میں آ کر میری والدہ کو سیڑھیوں سے دھکا دیا اور وہ گر گئیں۔ سر میں گہری چوٹ لگنے سے وہ کوما میں چلی گئیں اور اسی حالات میں ان کا انتقال ہو گیا۔ بعد ازاں میرے بیٹے نے محبت کی شادی کر لی اور بہو نے مجھ پر الزام لگا دیا کہ میں نے اس کی عزت پامال کرنے کی کوشش کی ہے۔
میرے بیٹے نے تیش میں آ کر میری آنکھوں پر کیمیکل پھینک دیا جس سے میری بینائی چلی گئی۔ اس کے بعد مجھے گھر سے نکال دیا گیا۔ میری بیوی اور بچوں نے سارا کاروبار سمیٹا اور امریکہ منتقل ہو گئے۔ پلٹ کر کبھی میری خبر بھی نہ لی۔ میں آج تک لاہور کی سڑکوں پر بھیک مانگ کر کھا رہا ہوں اور منتظر ہوں کہ کب مجھ کو موت آئے اور میں اس ذلت کی زندگی سے نجات پا کر ہمیشہ کے لیے قبر میں چلا جاؤں۔ مجھ سے صرف 2 غلطیاں ہوئیں۔ ایک تو بیوی پر ظلم ہوتے دیکھ کر میں نے اس کا دفاع نہیں کیا۔ دوسرا اپنے اختیار کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے اپنی مظلوم بیوی کو طلاق دے دی۔ ان 2 چیزوں کی اتنی عبرتناک سزا بھگت رہا ہوں کہ موت مانگنے سے بھی نہیں مل رہی۔ جبکہ میں سوچتا ہوں جو لوگ بیویوں پر تہمت لگاتے ہیں ان کو مارتے ہیں، ان کا قتل کرتے ہیں، ان سے اولاد چھین لیتے ہیں، ان کا کیا انجام ہوتا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔